یہ ان کا پارلیمانی سفر جب شروع ہوا، پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان پر امریکہ کا حملہ ہوا اور اس وقت میں جمعیت علماء اسلام نے امریکی مخالفت میں پورے پاکستان میں مظاہرے کیے اور وہ باہر نکلے، پھر وہ مشرف کا ماشاء اللہ پھر اس میں ان کو پھر دوبارہ گرفتار کیا گیا، 6 مہینے تقریباً ان کو نظر بند رکھا گیا، کچھ عرصہ گھر میں، کچھ عرصہ جو ہے وہ چشمہ میں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی تھیں۔ اس میں آپ نے جو سوال کیا، یہ میں ذرا چونکہ آج کی جنریشن کو بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی تاریخ میں اپوزیشن کا دور زیادہ ہے، اقتدار کا دور جو ہے وہ بہت محدود ہے۔ آپ دیکھیں 88 میں مولانا صاحب قومی اسمبلی کے ممبر بنے تو اپوزیشن میں تھے، اس کے بعد 93 میں پھر قومی اسمبلی کے ممبر بنے، تو اس سے پہلے 90 میں نواز شریف صاحب کی حکومت بنے تب جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اپوزیشن میں تھی، پھر 93 میں پھر مولانا صاحب بذات خود پارلیمنٹ میں موجود تھے تب اپوزیشن میں تھے، پھر 97 میں پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بنی، تو اس کے بعد وہ پھر جو ہے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ 2000 میں جب مشرف کا ماشاء اللہ آیا تو اس کے بعد سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام نے کی، اور اس وقت چونکہ افغانستان کا ایشو بہت زیادہ پیک پہ تھا، تو سب سے زیادہ اگر مشرف کو اس حوالے سے ٹف ٹائم دیا تو وہ جمعیت علماء اسلام نے دیا، مولانا صاحب نے دیا۔ پھر 2002 کا الیکشن ہوا اور لوگوں نے ایک میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ کے پی میں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو اور MMA کو ووٹ کیا۔ 2002 میں اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ وہ جمعیت علماء اسلام اقتدار میں شریک ہوئی، اور اقتدار میں ایسے شریک ہوئی کہ ہم چونکہ کے پی میں جمعیت علماء اور MMA کے بغیر حکومت بن نہیں سکتی تھی، تو اس لیے ہمیں وہ حکومت جس طرح آج PTI کی ہے وہ مرکز میں ہے، مخالفت کر رہے ہیں لیکن کے پی میں ان کی حکومت ہے، تو اسی طرح مرکز میں ہم مشرف کی حکومت کے اور وہ جمالی صاحب کی حکومت کے لیڈر آف دی اپوزیشن جو تھے وہ مولانا صاحب تھے، لیکن کے پی میں چونکہ جمعیت کے بغیر اس وقت وہ NWFP تھا تو حکومت کوئی بنا نہیں سکتا تھا، میجورٹی تھی، تو بلوچستان میں اور کے پی میں جمعیت کی حکومت بنی، اور وہ دیکھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 2008 میں، پھر اس کے بعد 2008 میں ہم نے گیلانی صاحب کی حکومت میں صرف 2.5-3 سال تک ان کا ساتھ دیا، پھر ہم نے بیچ حکومت میں چھوڑ کے پھر اپوزیشن میں گئے، اور 13 میں میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی تو ہم نے پہلا وہ 5 سالہ تھا جو ہم نے مرکزی حکومت کے ساتھ اتحاد شراکت میں وہ اقتدار میں گزارا۔ اس کے بعد 2018 سے لے کر آج تک جس طرح کی اپوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، میں شاید کوئی میرے ساتھ اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن اس وقت اگر پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کوئی حقیقی اپوزیشن کا وجود ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام۔